السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر کوئی اسلام اور مسلمانوں کی امیج بگاڑنے میں مصروف ہے، بلکہ پوری دنیا میں بڑے زور و شور کے ساتھ یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات نعوذ باللہ فتنہ اور فساد پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کے اداروں میں لوگوں کو مارنے اور قتل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، یہ آفاقی مذہب ہے۔ وہی الہی کے ذریعے اس کو دنیا میں اتارا گیا ہے۔ انسانوں کی رشد و ہدایت اس کی تعلیمات میں مضمر ہے۔ اس کا پیغام کسی ایک قوم اور خطے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا میں عام کیا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کالے گورے، ہر ایک شخص تک اس پیغام کو پہنچایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جزیرۃ العرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور جو فرضیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ڈالا، انہوں نے اس کو بحسن خوبی انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، اور ان کا پیغام بھی تمام دنیا کے لیے ہے۔ رحمت للعالمین کا پیغام آفاقی ہے، اسے ہر قوم تک پہنچانا ہم امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمیں خیر الامت کہا گیا ہے۔ مزید امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا بھی بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خدا کے اس پیغام کو ہر فرد بشر تک پہنچائے۔ ہم دلائل اور ثبوتوں کے ذریعے صاف شفاف اس اسلام کو پیش کریں جو سراپا رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے روشناس کرائے جس میں انسانیت کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اندلس میں مسلمانوں پر جو گزری، اس کا وہم و گمان بھی انہیں اپنے دور عروج میں نہ ہوا ہوگا۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی بھی نوعیت کچھ اسی طرح کی ہے۔ اسلام امن اور سلامتی کا پیغمبر ہے۔ وہ نفرت اور بغض اور عداوت کو پسند نہیں کرتا، انسانوں کو ایک کنبہ قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانیت کے اعتبار سے سب برابر ہے، کسی مذہب میں کوئی تفریق نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوق و نظر کی تسکین کا سامان اور اپنی تفریح کا مشغلہ نہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کی تبلیغ کی جائے۔ اس وقت پوری دنیا جس اخلاقی پستی اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اس کا علاج صرف شفا خانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہیا ہو سکتا ہے۔ اگر دم توڑتی ہوئی انسانیت کے حلق میں پانی کا کوئی قطرہ جو نئی زندگی عطا کرنے کے لیے ٹپکایا جا سکتا ہے، تو وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ انسانیت کو سکون اور نئی زندگی عطا کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ آپ کی سیرت پاک کا منشا یہی ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، لوگ شیطان کے طریقے پر چلنے کے بجائے اللہ کے حکم کے تابع رہیں۔ آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ امت کا بیشتر طبقہ آپ کے حالات زندگی اور سیرت کے روشن پہلو سے واقف نہیں۔ لوگوں کو دنیا والوں کے حالات اچھے اور برے کی خبر ہے، لیکن نہیں معلوم تو آقا کے حالات نہیں معلوم۔ یہ نہیں معلوم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور ہر لمحہ امت مسلمہ کی فکر کرتے رہے کہ کیسے یہ امت کامیاب ہو جائے اور اس امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں تخفیف کرائی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ امت 5 نمازیں پڑھے گی تو اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا، تو آپ کی امت کو یہ انعام ملا کہ اگر آپ کا امتی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اللہ سے بات کر رہا ہے۔ یہ نماز کے حوالے سے امت محمدیہ کو ملنے والا ایسا انعام ہے جو دیگر امتوں کو نہیں ملا۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام گوشوں کو منظر عام پر لایا جائے اور امت کو اس بات پر راغب کرایا جائے
کہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا بھی۔ اللہ کی مدد کے وعدے زبانی دعووں سے نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اللہ کی مدد کے طلبگار ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو آراستہ کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی زندگی کا نمونہ تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ اور انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہونے کے ساتھ ساتھ کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ اگر موجودہ وقت کی انسانیت پر نظر ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردی نے آج پوری دنیا سے امن کا خاتمہ کر دیا ہے اور نتیجتاً انسانی زندگیوں سے چین اور سکون غارت ہو گیا ہے۔ ہر کوئی اس صورتحال سے پریشان اور متاثر نظر آ رہا ہے۔ ایشیا کے ترقی پذیر ممالک سے لے کر سپر پاور امریکہ تک دنیا کا کوئی خطہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں امن اور امان اور شہریوں کے لیے تحفظ کی کیفیت ہو۔ کسی بھی ملک کے باشندے اپنے یہاں کے حالات اور ماحول سے ناخوش ہیں اور نامطمئن ہیں۔ علاقائی جنگوں نے پوری دنیا کے مستقبل کو غیر یقینی بنا کر خطرات کے دہانے تک پہنچا دیا ہے اور ان کی وجہ سے بے شمار بے گناہ جانیں قربان ہو رہی ہے۔ کروڑوں لوگ بے گھر ہو کر پناہ گزینوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ رنگ و نسل کا امتیاز، معاشی جبر و استحصال، امیر اور غریب ممالک کے درمیان عدم مساوات، عدم تعاون، بے روزگاری، جہالت، غریبی، بیماری، آوارہ گردی اور منشیات کا حد سے بڑھتا ہوا رجحان اور مسائل ہیں جنہوں نے معاشرتی اعتبار سے دنیا کے نظام کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ترقی اور آزادی کا لالچ دے کر ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ جنسی بے لگامی، فحاشی، بے حیائی، عریانت اور بے قید آزادی سے ماحول پراگندہ ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی مسائل نے پوری دنیا کے صحت مند وجود کو بڑے بڑے چیلنج پیش کر دیے ہیں اور دنیا کے دانشوران مستقبل کا تصور کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ کیفیت ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب خشکی اور تری پر فساد برپا ہو گیا ہے۔ 1400 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت کے معاشرہ کی صورتحال بھی یہی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کے احباب کی جد و جہد نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ آج کے امریکہ کی طرح اس وقت کی سپر طاقتیں جنہوں نے کمزور انسانیت پر ظلم اور جبر کی انتہا کر رکھی تھی، ان کے قدموں میں گر گئی اور دنیا سے ظلم اور جبر اور ناانصافیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی پیروی ہی میں دنیا کے تمام مسائل کا حل اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ